ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله العداد المهديين من ركب سفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهواه. موسك عباد الله بالاقتسام التقوى فإنه الحبل المتين ورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر إن تفر منه كنتم في برد مشاهدة الله الله. عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال الإمام حسن العسكري عليه السلام: يوصيكم بتقوى الله وراء دينكم وتصديق الحديث. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، چند دن اور باقی ہے. بعض علماء نے 8 ربیع الثانی اور بعض نے 10 ربیع الثانی ولادت بسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام تحریر کیا ہے، بیان کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی مناسبت سے امام نے جو وصیتیں کی ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے، 11ویں امام نے، لہذا اسی سلسلے سے کہ امام نے جو فرمایا ہے کچھ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ 11ویں امام نے پہلی چیز جو وصیت کی ہے تو امام نے یہ کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو. جتنے بھی ائمہ علیہم السلام آئے ہر ایک نے یہی کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی وقت جو ہے مومن ہو سکتا ہے کہ جب وہ تقوی الہی اختیار کرے، یعنی ہر وہ کام کرے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے نہ بچے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. اگر جو ہے غیر خدا کے علاوہ کام ہو، اگرچہ وہ کام صحیح بھی ہو لیکن جو ہے اس میں تقوی نہیں ہے، تقوی الہی سے انسان دور ہے. لہٰذا جو ہے اول چیز یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور یہی تقوی ہے کہ جو ہر مرحلے پہ، ہر موقع پہ انسان کو کام آتا ہے. تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے تقوی یہ ہے کہ مثلا جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور تمام چیزوں سے جو ہے وہ الگ تھلگ رہے. نہیں، تقوی وہ جو ہے تقوی الگ ہے. چلیے وہ بھی جو ہے بہت آسان نہیں ہے، لیکن تقوی وہ کہ ہر منزل پہ کام آئے، یعنی جو ہے گناہوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے پرہیز کرے. ایسے تو مثلا جو ہے اگر انسان سوچ لے کہ تمام جو ہے جو گناہوں کی تمام اسباب ہیں اس سے دور ہے، اور پھر انسان جو ہے یہ کہے کہ ہم جو ہے اس سے تمام گناہوں سے اور معصیت سے محفوظ ہے، تو بہرحال یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم ہے. لیکن یہ تقوی ہر جگہ کام نہیں آئے گا نا. تو اول چیز کی جو امام نے وصیت کی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی ہے نا، کہ انسان خود معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. تو یہ جو ہے پہلی چیز. اور اس کے بعد جو ہے امام نے جو وصیت کی اپنے چاہنے والوں سے جو فرمایا ہے، امام نے کہا کہ امین بنو، یعنی امانت دار، کسی کی امانت میں جو ہے خیانت نہ کرو. یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جہاں بھی کہیں ہو وہ جو ہے امین کے طور پہ پہچانا جائے. لوگ یہ نہیں کہیں کہ مثلا جو ہے یہ تو خیانت کار ہے. یعنی امام چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو، دیکھیں امانت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امانت جو ہے مومن کی ہو، جو بھی ہو نا، اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بہرحال جس کی بھی ہے نا امانت ہو تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ مومن ہو یا فاسق ہو یا کافر ہو. تو امام نے فرمایا وصیت کی 11ویں امام نے کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ
امین ہونا چاہیے، یعنی جہاں کہیں بھی جس معاشرے میں رہے، اگرچہ غیروں کے معاشرے میں ہو، تب بھی لوگ جو ہے اسے امین کے طور پہ پہچانے۔ اور پھر 11ویں امام نے فرمایا کہ سچ بولتا ہو، یعنی ہمارے چاہنے والے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، ہے نا، وہ جو ہے سچ بولے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جو ہے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، لہٰذا جو ہے اسی طریقے سے ہے نا دوسرے کے ساتھ بھی تو امام نے فرمایا، وصیت کی ہے، اور امام نے بتایا کہ ہمارے چاہنے والوں کی، شیعوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ جھوٹ نہیں بولے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے ہر وقت جو ہے وہ سچ بولے۔ دیکھیں بعض جو ہے مثلاً جو ہے علماء جو با اخلاق اور جو ہے وہ جو ہے عرفا علماء جو گزرے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ اسے بھی جھوٹ سمجھتے تھے، جو تکلفاً بولتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، چلیے چائے پی لیتے، گھر پہ آئیے نا، معلوم یہ ہوا کہ دل سے آمادہ نہیں ہے، خبر بھی نہیں کہ مثلاً جو ہے گھر پہ جو ہے خانوادے والے ہیں یا نہیں، یہ بھی خبر نہیں ہے نا، کہ چائے تو بیوی بنائے گی، گھر پہ بھی ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو ہے کہہ دے چلیے چلیے گھر پہ چائے پلاتے ہیں، یا چلیے آج دوپہر میں ساتھ میں کھانا کھا لیتے ہیں، یعنی جو ہے یہ تکلفاً کہتے ہیں، معلوم ہے کہ دل سے نہیں لیکن تکلفاً کہہ رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جائیں گے نہیں لیکن زبان سے کہہ دیا چلیے آج چلتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، گھر پہ چلیے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو بعض جو ہے نا با اخلاق اور با عرفا علماء جو ہے اسے بھی پسند نہیں کرتے تھے، اسے بھی جو ہے جھوٹ کے زمرے میں شمار کرتے تھے۔ آگے دکچئی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ ملتا تھا کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے، ایک روز جو ہے کھانا کھا رہے تھے تو کچھ افراد جو ہے ان سے ملنے آ گئے، جب ملنے آ گئے تو وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بسم اللہ آ جائیے، پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے، آ جائیے بولے صاحب، تو یہ بھی نہیں کہا کہ آ جائیے بسم اللہ، ہے نا، کھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، کہا لوگوں نے کہا کہ آگا یہ تو ایک رائج ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے کوئی آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ آ جائیے، لیکن آپ نے تو بسم اللہ بھی نہیں کہا۔ تو کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو ہم جو ہے جھوٹ پسند نہیں کرتے ہیں نا، اور میرا دل جو ہے راضی نہیں ہے، وہ معمولی کھانا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بس جو ہے اتنا ہی کافی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہے ہو سکتا ہے دوسرے کو پسند نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم خود جو ہے اتنے بھوکے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ہی لیے کافی ہے، لہٰذا جو ہے ہم نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ بسم اللہ آ جائیے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض جو ہے جو عرفا جو با اخلاق علماء گزرے ہیں تو اسے بھی ہے نا جھوٹ مانتے تھے۔ وہ الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے اسے جھوٹ نہیں تسلیم کرتا۔ تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی سچ بولے گا۔ تو یہ 11ویں امام نے وصیت کی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے طولانی سجدہ کرے گا، اور پھر 11ویں امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر اس کے زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی جو ہے انسان جو ہے اس کے ساتھ ہے، ہر چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ مثلاً جو ہے انسان بغیر سورج کے زندگی نہیں گزار سکتا، انسان بغیر پانی کے زندگی نہیں گزار سکتا، انسان بغیر ہوا کے جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو ہے ان چیزوں سے رشتہ ہے، سورج سے، پانی سے، ہوا سے رشتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ رشتے ہیں، دیکھیے کچھ رشتے جو ہے وہ جو ہے قریبی رشتے ہیں، کچھ جو ہے دوری رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے مومنین کے بھی رشتے ہیں، مومنین کے بھی اسی طریقے سے رشتے ہیں۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، یہ جو ہے انسان جو ہے اجتماعی زندگی گزارتا ہے اور ساتھ میں گزارتا ہے، تو اسی طریقے سے رشتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن کا رشتہ ہے، اسی طریقے سے
ہمسائے کا بھی رشتہ ہے. سمجھے آپ؟ وہ ہمسایہ اگرچہ جو ہے کوئی ہو, ہے نا, ہمارے عقیدے کا ہو یا نہ ہو, ہے نا, جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو, لیکن اگر ہمارے پڑوس میں ہے تو لفظ ہمسایہ بولا جائے گا. پڑوس میں تو بولا جائے گا, چاہے وہ جو ہے کسی عقیدے سے تعلق رکھتا. خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اسلام جو ہے وہ جو ہے واز کر رہے تھے اور ہمسایہ پڑوسی کے سلسلے سے بیان کر رہے تھے. تو مولا علی نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے جو ہے نا وراثت میں ورثہ کا حق ہوتا ہے, اسی طریقے سے پڑوسیوں کے سلسلے سے رسول اسلام نہ بیان کر دے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے مولا کائنات کو معلوم نہیں تھا, لیکن مولا کائنات نے اس اہمیت کو بتایا کہ اسی طریقے سے ہے نا انسان پڑوسی دنیا میں ہے یا نہیں ہے, اس کا جو اخلاق ہے, اس کا جو کردار ہے, یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ پڑوسی ہے تو اسی طریقے سے ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی ہو, 11ویں امام نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئے, جیسا کہ خود علامہ مجلسی نے انہوں نے تحریر فرمایا کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص مومن تھا اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ کافر تھا, لہذا جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے پیش آتا تھا, بہترین اخلاق سے پیش آتا تھا. تو اس کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ پروردگار جو ہے عذاب کو تخفیف کر دے گا, ہوگا جہنم میں. اس کا عقیدہ جو ہے دوسرا ہے, عقیدہ نہیں ہے وہ, لیکن جو ہے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ جہنم میں ہوگا, لیکن وہ جو ہے پڑوسی کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتا تھا, حسن اخلاق کا مالک تھا. تو اب وہ اس کے اوپر جو ہے عذاب کم ہو جائے گا, یعنی رہے گا جہنم میں. اب مثلا جو ہے بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, تو بہت سی چیزیں ہیں نا, ہے نا, یہ جو بیماری ہے تو کیا ہے, ماسک وکس لگا لیتے ہیں تھوڑا بچ جائے. اور مثال تھوڑا دقیق دے دے, بارش ہو رہی ہے, آپ جو ہے برساتی لباس پہن لیتے ہیں, چھتری لگا لیتے ہیں, بارش تو ہو رہی ہے, لیکن بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کا جسم نہیں بھیگ رہا ہے نا, آپ کا جو ہے کپڑا نہیں بھیگ رہا, اسی طریقے سے ہے نا ہوگا وہ جہنم میں. لیکن جو ہے اس کے لیے سہولتیں ہوں گی. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ کس کے لیے ہے, یہ جو روایت کس کے لیے کہ بہترین جو ہے پڑوسی کے ساتھ بہترین کردار اور اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آ رہا ہو. تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص ہے نا ایک پڑوسی, ایک ہمسایہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر سفر کر رہا ہے تو اس کا بھی ایک پڑوسی ہوتا ہے, ساتھی ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھ لے کہ ساتھی ہے اچھا ہے یا نہیں, ہے نا, مزاج ٹھیک ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ وہ جو ہے کسی اور مزاج کا, پورا سفر خراب ہو جاتا ہے, پورا سفر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے چند دن یا چند لمحے کے لیے جو ہے ہم سفر ہے, ساتھی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمسائے کے سلسلے سے یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ وہ مسجد کا ہمسایہ ہے کہ جو مسجد کے 40 ہاتھ کے فاصلے تک ہو, ہے نا, ارد گرد, مثلا جو ہے سامنے یا پشت یعنی تمام طرف سے اگر دیکھ لیا جائے, اگر 40 ہاتھ کے ہے نا فاصلے تک ہے تو وہ جو ہے مسجد کا ہمسایہ ہے. مومن کے ہمسایہ ہوتے ہیں, انسانوں کا ہمسایہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے اللہ کا بھی ہمسایہ ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئے آپ نے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن کا ہمسایہ, مسجد کا ہمسایہ, لیکن جو ہے اللہ کا ہمسایہ ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے سننے کے بعد جو ہے وہ حیرت میں پڑ سکتا ہے. تو خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے آواز آئے گی, ندا دی جائے گی. پہلی ندا آواز یہ ہوگی کہ صاحبان صبر کہاں ہیں, تو صاحبان صبر وہ آگے بڑھ جائیں گے. پھر آواز آئے گی کہ صاحبان فضیلت کہاں ہیں, تو پھر وہ جو ہے آگے بڑھ جائیں گے. پھر آواز آئے گی کہ خدا کے ہمسایہ کہاں ہیں, تو پھر یہ جو ہے سب سے آگے بڑھ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حکم ہوگا کہ انہیں جو ہے جنت میں لے جائے جائے. اب ملائکہ فرشتے جو ہے اسے
جنت میں لے جائیں گے وہ افراد کے جو خدا کے ہمسایہ ہوں گے. اور جب آگے لے جائیں گے تو ملائکہ پھر ان سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے اللہ کے ہمسایہ قرار پائے, اور تمہارے لیے جو ہے استقبال ہے, اور تمہارے لیے جو ہے یہ حکم ہے کہ جنت میں لے جائے جائے, تو تم نے جو ہے کیا کیا کہ تم اللہ کے ہمسایہ ہو گئے. تو پھر وہ جواب دیں گے کہ جو بھی ہم کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے, یعنی تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اگر کسی کی مدد کرتے تھے تو اللہ کی خوشی کے لیے, اگر کچھ لٹاتے تھے تو اللہ کی خوشی کے لیے, یعنی جو بھی ہم اس دنیا میں کام کرتے تھے تو اس لیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے, یعنی اللہ کے لیے جو ہے ہم کام کرتے تھے. سمجھ گئے, بات واضح ہو گئی کہ اگر جو ہے انسان اللہ کے لیے جو ہے کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. سمجھا؟ تو یہ جو ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمسایہ کے لیے بہترین سلوک کے ساتھ پیش آئے, جیسا خود روایت بھی یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں ایک شخص تھا, پڑوسی تھا, بہت دوسرے کو جو ہے جو مسلمان تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا, کیا کریے گا, ہے نا, بہت اذیت پہنچاتا تھا. تو وہ شخص جو ہے بار بار رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول, یہ شخص جو ہے یہ جو ہمارا پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, ہمیں اذیت پہنچا رہا ہے. تو رسول اسلام واس کرتے تھے, کہتے تھے صبر کرو, رسول اسلام کہتے تھے صبر کرو. بہرحال آخر کار جو ہے ایک مرتبہ جب آیا تو جو اذیت پہنچاتا تھا اس نے سوچا کہ پھر اس سے رسول اسلام جو ہے کہیں گے صبر کرو. دیکھیں صبر یہ نہیں جہاں انسان جو ہے کچھ نہ کر پائے چپ ہو جائے تو کہتے ہم نے صبر کر لیا, ہے نا, یہ صبر نہیں, اختیار ہوتے ہوئے ہے نا صبر کر. تو بہرحال تو رسول اسلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ روز جمعہ آ جائے تو تمام سامان کو نکال کر اپنے گھر کے باہر رکھ دو, وہیں بیٹھ جاؤ, اور جب لوگ آئیں ادھر سے گزرے اور جب تم سے پوچھیں تو پھر جو ہے تم کہہ دینا کہ یہ جو ہے ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمیں اذیت پہنچا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے اس نے کیا. اب جتنے بھی افراد گزر رہے تھے سوال کر رہے تھے, اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا, یعنی اس نے یہ سوچا کہ جو اذیت پہنچا رہا تھا کہ رسول اسلام جو ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہے یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے ظلم کرتا رہے اور انسان جو ہے وہ صبر کرتا رہے, یعنی اسلام جو ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. یعنی انسان کو اس دنیا میں چاہیے کہ بہترین اخلاق کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے. جیسا کہ آگئی تستری ایک نام ہے گزرے ایران میں, ان کے بارے میں یہ ملتا تھا اتنے بہترین اخلاق کے مالک تھے کہ ان کا جو پڑوسی تھا نا ان کا نام ہی جو ہے شکر سے مشہور ہو گیا ہے نا, یعنی اتنا بہترین جو ہے اخلاق کے مالک تھے کہ جب ان کا پڑوسی گھر بیچنے لگا ہے نا تو وہ جو ہے مثلا جو ہے 2000 دینار کا تھا تو اس نے کہا 4000 دینار میں بیچیں گے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی ڈبل کیوں کر دیا ہے نا, تو کہا کہ اس لیے کہ ہم جو ہے ان کے ہمسائے تھے, آگئے تستری ہے نا, ان کے ہمسائے یہ جو ہے بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو بہرحال جب انہیں معلوم ہوا تو کہا کہ لے لو 4 ہم سے رہنے دو, تم یہی رہو, ہے نا, تم بھی جو ہے بہترین اخلاق کے مالک ہو, ہے نا. یعنی انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اگر جو ہے پڑوسی جا رہا ہو تو افسوس ہو ملال ہو, ایسا نہ ہو کہ جا رہا ہو تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ الحمدللہ, ہے نا. تو بہترین اخلاق کے ساتھ یہ جو تمام چیزیں ہم نے بیان کیا دیگر ائمہ سے ملتا ہے, لیکن 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت کی ہے, امام نے بیان کیا ہے نا. اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں کہ جو اس وصیت پہ عمل کرے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم جو ہے اسے سلام کرتے ہیں کہ جو اس پہ عمل کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر غور کرے کہ اس محبت پہ جو ہے
عمل کا مہر لگا رہا ہے یا نہیں، یا صرف جو ہے دعویٰ کر رہا ہے نا؟ اب اس قابل ہے یا نہیں، یعنی امام جو چاہتے ہیں اس قابل ہوا یا نہیں، یعنی وہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں، کہ امام جو ہے سلام کر رہے ہیں، امام نے خود ہی کہا کہ ہم جو ہے اس پہ سلام کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے اپنے عمل کے ذریعے جو ہے جواب دے رہا ہے یا نہیں، یعنی انسان کو جو ہے وہ خود سوچنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہیں، کہ یہ قریب جو دن ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام یہ ولادت با سعادت کی تاریخ ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ امام کے جو فرمان ہے، امام نے جو وصیتیں کی ہے، امام نے جو حکم دیا ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ امام کے فرمان اور وصیتوں کو، امام کے حکم کو، امام کے بیانات کو، امام کے احادیث کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سنیں، زیادہ سے زیادہ بیان کریں، اور یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں۔ خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، اگر تم جو ہے ان تمام چیزوں پہ عمل کر رہے ہو تو پھر لوگ جو ہے تعریف کریں گے کہ دیکھو ان کے امام کیسے ہیں، یہ امام کے چاہنے والے ہیں، اور اگر جو ہے تم برا عمل کرو گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ ان کے چاہنے والے جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں خود اپنی جگہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو جو ہے اپنے عمل کے ذریعے ناراض کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے خود انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس پہ عمل کریں، اور تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ إن أحسن الحديث أبلغ ما أوجز كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسيبت بين يدينا بالرحمة سبحان من يكلف نفسا إلا دون وسعها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک منکر خدا، منکر دین خدا، اور اس نے جو دین اور حقانیت اور قرآن، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی، توہین کیا، تو اب جو ہے ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر جو ہے نا مرتد کا سزا کیا ہے، سزا کیا ہے، کیا کیا جائے، اس کی جو ہے سزا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزوں سے جو ہے واضح ہے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں اگر دیکھیں تو ابو الحسین انصاری ہے نا، اس کے دو بیٹے تھے کہ جو دائرہ اسلام میں تھے، اور آخر کار جو ہے پھر لوگوں نے اسے بہکایا، اور یہاں تک کہ پھر وہ جو ہے عیسائی ہو گئے دونوں بیٹے جو ہے۔ تو یہ جو ہے دو افراد جو ہے یعنی پہلے ہیں نا کہ جو
مرتد ہو گئے نا، ارتداد کی منزل تک چلے گئے. یہ دو افراد تھے اور جس کے لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے جو ہے بد دعا کیا ہے. اسی طریقے سے عقبہ بن معیط ہے نا، یہ شخص بھی ہے نا دائرہ اسلام میں تھا. یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو ہے قریش میں جو ہے اس کی ایک منزلت تھی، اور اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے کھانے کے لیے رسول اسلام کے پاس آ جاتا تھا نا، اور اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا. اور یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں کہ یہی جنگ بدر میں آیا اور آخر کار جو ہے پھر رسول اسلام نے حکم دیا ہے نا، صادر کیا کہ اسے جو حکم صادر کیا کہ اسے جو ہے قتل کر دیا جائے. تو بے شمار جو ہے تاریخ میں آپ کو ملیں گے. یا مثلا جو ہے ام الحکم بنت ابی سفیان، یہ بھی جو ہے نا مرتد ہو گئی تھی اور دائرہ اسلام سے نکل کر ہے نا. یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے ام سلمہ کی بہن، ان کے سلسلے ملتا ہے، لیکن بعد میں بھی یہ ملتا ہے کہ جنگ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے پھر یہ اسلام کی طرف پلٹ آئی. تو بہرحال جو ہے تاریخ میں جو ہے آپ دیکھ لیں تو بہت سے ایسے کہ جو ارتداد کی منزل تک پہنچ گئے، مرتد ہو گئے. یا مثلا جو ہے دور حاضر میں دیکھ لیں آپ، دور حاضر میں کہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سلمان رشدی ہے نا، سلمان رشدی نے جو کیا، اور آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو فتویٰ دے کر پوری دنیا میں جو ہے اپنا لوہا منوا لیا اور بتا دیا کہ دیکھو جب رسول اسلام کی اہانت ہو تو کس طریقے سے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے. فضائل بیان کرنا یا جو ہے سن کر جھومنا یہ اور ہے، اور قلبی لگاؤ اور ایمان جو ہے یہ اور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے دور حاضر میں کہ جو فتویٰ دیا اور فتویٰ دے کر پوری دنیا میں جو ہے اپنا لوہا منوا لیا. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہاں تک ہے علماء بھی موجود ہے کہ اگر جو ہے یعنی عقد کے بعد اگر جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہمشتری سے پہلے تو پھر اس کا عقد باطل ہو جائے گا، اس کا عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں جو ہے بہت تفصیلی ہے کہ ارتداد فطری ہے اور ملی ہے. بہرحال وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اس سلسلے سے بیان کریں، کسی موقع پہ ذکر کر دیں گے کہ یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں. تو اس سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر مرتد ہو گیا تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں اور تفصیل سے جو ہے اسلام نے بیان کیا ہے. تو اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن اسلام جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام قبول کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہو جائے. اسی لیے کہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے نا دائرہ اسلام سے انسان نکل رہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، اسی لیے سخت سزا بھی ہے، اس کے لیے سخت سزا ہے، اتنی آسان بھی ہے نا سزا نہیں ہے. تو بہرحال اس نے جو کیا ہے بہرپیے نے بہرحال، لیکن اس کا وجود کیا ہے؟ وجود وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے، کچھ دم وم نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑی ایجنسیاں ہیں، اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑی فکر جو ہے کام کر رہی ہے. سمجھیا، اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا جو ہے مقصد اور ہدف ہے، ورنہ اس کا وجود کچھ ہے نہیں ہے نا، اس کا وجود کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیں اس کی سزا تو دنیا میں مل ہی رہی ہے، مل رہی ہے نہیں، سامنے کی بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ مندر تک پہنچ گیا ہے نا، پرستش کرنے لگا، تو یہ سب تو دنیا میں سزا جو ہے اسے مل رہی ہے. لیکن جو ہے دیگر افراد کو بھی سوچنا چاہیے. بات بہت دقیق ہے نا، خطبے کی آخری بات کہ دیگر افراد کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہے نا، یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے یہ اس پہ عمل کر رہا تھا اور انہیں برا بھلا کہا. نہیں، جب یہ جو ہے محمد کا نہیں ہوا تو پھر یہ کسی کا نہیں ہوگا ہے نا. آج جو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، کل انہیں بھی جو ہے ان کے جو ہے نا جو مذہب کے جو بھگوان دیوتا جو بھی ہے انہیں بھی برا کہے گا. لہٰذا جو ہے انہیں سوچنا چاہیے، ابھی وقت ہے کہ ایسے افراد جو ہے ایک نہیں کتنے جو ہے ایسے وسیم پیدا ہوتے رہیں گے اور پورے ہندوستان کی سالمیت کو ختم کر دیں گے.
ہندوستان کی سالمیت کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا جو ہے ضروری ہے نا کہ حکومت وقت جو ہے نا اس پہ غور کرے، اس پہ جو ہے فکر کرے، اور جو ہے تمام جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے یہی ہے کہ اسے جو ہے سخت سے سخت جو ہے نا قانونی کارروائی ہو، سزا ہو، ہے نا عمر قید ہو، تاکہ جو ہے اب اسلام اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے نا خلاف جو ہے یہ سوچ بھی نہ سکے۔ بہرحال پروردگار کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبھی جو ہے مختصر طور پہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر ہے نا تو مسجد کے بعد جو ہے ایک مختصر سے جس طریقے سے بہرحال جو بھی ہے نا اپنے بس میں ہے وہ کیا جائے، ہے نا احتجاج کریں گے جو بھی انسان کے بس میں ہے نا۔ وہی واقعہ کہ جناب ابراہیم آگ میں تھے، ایک میڈک بھی اور ادھر سے ایک چھپکلی بھی آئی اور چھپکلی پھونک رہی تھی، ہے نا اس کے پھونکنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ جو ہے پھونک رہی تھی اور میڈک جو ہے وہ پانی لیے ہوئے پوچھا کیوں، اس سے کیا ہوگا، آگ بجھ جائے، کہا بجھے نہ بجھے لیکن جناب ابراہیم کے طرفدار میں تو نام لکھا جائے گا، ہے نا۔ کم سے کم روز قیامت یہ تو کہہ سکتے ہیں شہزادی کے سامنے کہ شہزادی ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا لیکن جتنا کچھ بھی تھا ہم نے کیا، ہے نا جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وحضرت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قال الحسن مصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الطغيانات بأبنية الشرك والنفاق حاصل الفرج البقيع شقاق صلوات الله وسلام اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ کریم جو اولاد ہیں جناب رواب علیہ السلام معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو کاروبار یا روزگار کے سلسلے سے پریشان حال ہیں یا تجارت کے سلسلے سے پریشان حال ہے، پروردگار جناب خدیجہ اور جناب امی سمیت انبار کا واسطہ انہیں زیادہ سے زیادہ
رزق اور تجارت اور کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔